باختلاف العوامل الداخلة عليه في العمل بأن يعمل بعض منها خلاف ما يعمل البعض الآخر، وإنما خصصنا اختلافها بكونه في العمل لئلا ينتقد بمثل قولنا إن زيدا مضروب وإني ضربت زيدا وإني ضارب زيدا، فإن العامل في زيدا في هذه الصور مختلف بالاسمية والفعلية والحرفية، مع أن آخر المعرب لم يختلف لاختلافه لفظا أو تقديرا. نصب على التمييز نصب على التمييز يختلف لفظ آخره أو تقديره ٹھیک دے يختلف لفظ آخره مخی أو تقديره کیوں أو تقديره تقدیرہ کیوں ایک رہ گیا تقدیر کیوں وہ تو ہے نا کنز 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 کوئی تو ہوگا سبشی سگول ندو ہے وہ طالب علم پڑھتا تھا نا استاد سے پرانے زمانے میں، تو لے آؤ استاد کو کہا جی استاد جی یہ مجھے کنز پڑھا دو. استاد نے کہا ہاں کیا چیز؟ وہ جی کنز. تو نے کہا ہاں بولے کنز. وہی بات ہے کہ تینوں میں سے ایک تو ہوگا. یہ رہا شیخ. اچھا چلو جو عبارت آپ نے پڑھی ہے اس کا تو کرو کچھ، کتاب دیکھیے اگر تو پھر اس کا تو فائدہ کچھ ہو جائے. ہاں بے اختلاف العوامل، اس میں با جو ہے یہ سبب کے لیے ہے. ہاں بے سبب اختلاف نکال دیا. پوری بات کرو کہ علامہ جامی نے بے سبب اختلاف، بے سبب کا لفظ کدھر سے لیا ہے؟ ہاں اشارہ کر دیا کہ یہ با سببیہ ہے متن میں. پوری بات کرو. آگے اختلاف العوامل، عوامل پر اعتراض ہوتا ہے کہ عوامل یہ جمع ہے عامل کا، اور عامل اس کا اسم صفتی ہے، اور اسم صفتی کا جمع فاعلوں کے تو وزن نہیں آتا. یہ اعتراض ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسم صفتی نہیں ہے بلکہ یہ عالم ہے. کس کے لیے؟ یہ عالم ہے جو تقاضا کرتے ہیں آپ کے لیے. کس کا عالم ہے؟ یہ عالم ہے جو مقتضی للاعراب ہے. عامل مقتضی للاعراب ہوتا ہے. عالم تو یہ عوامل تم نام رکھو گے، عامل نام رکھو گے. کس کا نام رکھو گے؟ یہ علم جب ہو جائے گا تو یہ نام ہو جائے گا نا. جیسے تمہارا نام ہے عمران، تو عمران تمہاری ذات کا نام ہے نا. اسی طرح یہ بھی کسی چیز کا علم ہوگا نا. تو وہ ذیل علم کون ہے؟ خرسار. داتا کتاب کتنی میلو اول کے دال دے اول نے سوال دے دے بدا دا سے لانجا دی جوڑا. چلو نعمان پڑھو، وقت ضائع کرتے ہیں. وہ شبہ سے عبارت شوے دے ترجمہ کو تقریر کو کتاب. یہاں پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ
یہ عامل صفتی ہے، اس کا فاعل کا وزن ہے، اور یہ تو فواعل کے وزن پر نہیں آتا. یہ فاعل ہے نا، مذکر کا صیغہ ہے، تو یہ تو مذکر ہے، اس میں فاعل، تو یہ تو گویا کہ صفت ہے، صفت کے صیغوں میں سے ہے نا. اس میں فاعل کیا ہے؟ صفت کے صیغوں میں سے، تو یہ تو فاعل ہو گیا صفت ہی، تو اس کی جمع تو ہاں فواعل نہیں آتا. تو پھر یہ کیوں العوامل آیا ہے؟ یہ اعتراض ہوا. جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صفتی معنی میں نہیں بلکہ یہ علم ہے، ما يتقوم معنی مقتضی للاعراب کے لیے. ما يتقوم به المعنى المقتضی للاعراب. سمجھئے، جس کے ساتھ معانی مقتضیہ للاعراب قائم ہوں، ان معانی کا تقوم ہو جس چیز کے ساتھ، اس کا نام ہے، اس کا یہ علم ہے. چلو جی، تو اب علم ہو گیا تو اعلام کے تو آتے ہیں، یہ وزن جمع کے لیے آتا ہے. چلو جی. یہاں پر دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اختلاف العوامل، علامہ ابن حجب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عوامل جمع لایا، تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ اقل جمع افراد تو 3 ہیں، تو اختلاف اس وقت آ جائے گا جب کم از کم 3 عوامل تو موجود ہوں گے، حالانکہ اختلاف تو ایک عامل سے بھی آ جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الف لام جنسی ہے، جمع پر جب الف لام جنسی داخل ہو جائے تو جمعیت کو باطل کرتا ہے. تو یہاں معنی یہ ہو گیا کہ جنس عامل ایک کو بھی شامل ہے، 2 کو بھی شامل ہے، تو ایک 2 عامل سے بھی اختلاف آتا ہے. سمجھ گئے ہو سارے؟ چلو جی. بسبب اختلاف العوامل، تو آخر مورب کا آخر مختلف ہو جاتا ہے بسبب اختلاف العوامل. داخلت علیہ فی العمل، یا اشار علیہ رحمن نے داخلت کہا، تو یہ بھی ایک اعتراض کا جواب دیا. اعتراض یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی پوچھے کہ جاء زید، تو جواب دیا کہ من زید. کہ زید سے پوچھا جائے کہ من زید امر بکر یعنی مستفہم عنہ بن جائے. چلو سوال کر دو ادھر، چلو اگرچہ ہاں کیا بن جائے. کیسے؟ جاء زید من زید، ہاں ورأیت زیدا منا زید. یہ کابل مولا نے غلط کی. کسی نے کہا جاءنی زید، دوسرے نے کہا من زید. کسی نے کہا رأیت عمرا، کسی نے کہا من عمرو، من عمرن. منا عمرن نہیں ہے، منا کدھر سے آ گیا؟ اس نے منا منو لکھا. کسی نے کہا کہ مررت بزیدن، دوسرے نے کہا کہ من زیدن. سمجھ آئیے؟ تو دیکھو میاں، یہاں زیدن، یہ جو من کے بعد زیدن 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 آیا ہے، یہاں کوئی عامل مختلف ہوا ہے؟ حالانکہ اختلاف ہی آخر تو پایا گیا ہے، لیکن عامل کا اختلاف ہوا ہے. چلو جی پھر کیا دیا کہ اس پر جو اعراب آیا ہے تو یہ اعراب حکائی ہے. ہاں، یہ عوامل کا اختلاف الگ ہوتا ہے. عوامل کی وجہ سے جو مورب کے آخر میں اختلاف ہوتا ہے نا، وہ الگ اختلاف ہے. وہ اثر ہوتا ہے عامل کا، اثر ہوتا ہے عامل کا. تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں. باقی جو وہ من کے بعد زیدن 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 آیا ہے، وہ تو اعراب حکائی ہے. اس کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے. اعراب حکائی کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے. یہاں تو اختلاف العوامل سے جو اعراب آیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. چلو جی.
علیہ فی العمل الداخلۃ علیہ، اس سے کیا سوال کا جواب دیا؟ یہاں سوال ایک اور ہے. اعتراض کا جواب دیا کہ الداخلۃ صفت ہے نا کس کے لیے؟ عوامل عوامل کے لیے. وہ عوامل جو داخل ہوتے ہیں اس معرب کے اوپر. کیا جواب ہے؟ کیا سوال ہے؟ کیا جواب ہے؟ شیخا نظر جی مختارہ تعلق اور پخوام نظر تو زائدہ تم میلوی عمران. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ مورب کا جو حکم ہے کہ مورب کا حکم زید کے اوپر صادق نہیں آ رہا. جب ہم کہتے ہیں کہ جاءنی زیدن تو جاءنی زیدن میں عامل کا فعل ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس کا عامل ہم چینج کرتے ہیں مگر زید میں تبدیلی نہیں آ رہی حالانکہ تم اس کو مورب کہتے ہو. جیسے ہم کہیں کہ زیدن قائم، اب اس کا عامل مانوی ہو گیا تو اب اختلاف تو آ گیا عامل میں مگر مورب میں کوئی اختلاف نظر نہیں آ رہا. تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ الداخلۃ علیہ کہ یہ اس وقت ہے کہ جب یہ عامل داخل ہو اس کے اوپر. اور عامل لفظی تو داخل ہوتا ہے کیونکہ وہ لفظ ہے. عامل مانوی کا دخول نہیں ہوتا لفظ کے اوپر. تو اس لیے جو ہے جاءنی زیدن تو وہاں تو یہ وہ اس حکم کے تحت آ گیا ہے. ہاں لیکن عامل مانوی اس سے خارج ہو گیا ہے. یہ دوسرا اعتراض کے اوپر ہوتا ہے. ہاں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ الداخلۃ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ دخول کی دو قسمیں ہیں. ایک دخول ہے صریحی حقیقی اور ایک دخول ہے حکمی. سمجھ آ گئی ہے؟ تو عامل معنوی جو ہوتا ہے اس کا دخول حکمی ہوتا ہے اور داخلت سے یہاں مراد عام ہے، چاہے دخول حقیقی ہو چاہے دخول حکمی ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہ بھی اس میں آ گیا ہے. چلو جی الداخلۃ علیہ فی العمل فی العمل کا قید لگائے تو یہ بھی ایک اعتراض کا جواب دیا. شارح کو بھی یہ اعتراض شاعر نے آگے خود اعتراض کیا وانما خصصنا اختلافا بکونی فی العمل. یہ چلو یہ سوال کر دو، اس کا جواب یہی. سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ مصنف علیہ رحمت نے فرمایا کہ اختلاف العوامل کہ معرب کا آخر مختلف ہو جائے گا تو اختلاف عوامل سے. تو زیدن ان زیدن مضروب و انی ضربت زیدن و انی ضارب زیدن. ہاں تو زیدن 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 یہ تو اختلاف عوامل آ گیا. ہاں لیکن اس کا آخر تو مختلف نہیں ہوا کیونکہ اختلاف عوامل تو ہے. کیسے اختلاف عوامل ہے؟ اسمیت فعلیت اور حرفیت. ہاں یوں اختلاف عوامل ہے. ایک جگہ عامل کیا ہے اسم، دوسری جگہ تیسری جگہ تو اختلاف تو ہو گیا لیکن آخر مختلف ہو گیا نہیں. اس کا جواب دیا جواب دیا کہ یہ ہمارا مراد اختلاف عوامل سے اختلاف فی العمل ہے. عمل ہے، نہ اسمیت فعلیت اور حرفیت میں اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف مراد نہیں ہے. سمجھ گیا؟ اچھا فی العمل تو فی العمل کی وضاحت کرتے ہیں کہ یعمل بعض منہا خلاف ما یعمل البعض الاخر، کہ ایک جو عمل کرتا ہے دوسرا اس کے برخلاف کرتا ہے. چلو جی وإنما خصصنا اختلافها بکونی فی العمل. اختصاص فی العمل خاصیت بکونی فی العمل کہ یہ عمل میں اختلاف ہوگا لئلا ينتقض تاکہ نقض وارد نہ ہو، تاکہ نقض وارد نہ ہو یعنی اعتراض نہ ہو جائے. مثل قولنا ان زیدا مضروب و انی ضربت زیدا و انی ضارب زیدا ضارب زیدا. ضارب زیدا. فإن العامل فی زیدن، کیونکہ عامل جو ہے زیدن میں ان تمام تینوں صورتوں میں کیا ہے؟ مختلف بالاسمیت والفعلیت والحرفیت. یہ مختلف ہے اسمیت فعلیت اور حرفیت میں معان آخر المعرب لم يختلف باختلافی. ہاں چلو ٹھیک ہو گیا. آگے
لفظا أو تقديرا نصب على التمييز يختلف لفظ آخره أو تقديره أو على المصدرية يختلف اختلاف يختلف لفظ أو تقدير والاختلاف لفظا كما في قولك جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد أو تقديرا كما في قولك جاءني فتى ورأيت فتى ومررت بفتى فإن أصله فتي وفتيا وبفتى انقلبت الياء ألفا فصار الإعراب میاں فإن أصله فتي وفتيا وفتين بفتين یوں ہے. چلو جی آگے. انقلبت الياء الفا فصار الإعراب تقديريا والاختلاف اللفظي والتقديري أعم من أن يكون حقيقة أو حكما كما أشرنا إليه لئلا ينتقض بمثل قولنا رأيت أحمد ومررت بأحمد وقولنا رأيت مسلمين ومررت بمسلمين مثنى أو مجموعا فإنه قد اختلف العوامل فيه والاختلاف فيه ولا اختلاف في آخر أحمد حقيقة بل حكما ولا اختلاف في آخر أحمد حقيقة بل حكما فإن فتحة أحمد بعض الناس بعلامة النصب بعض الجر علامة الجر وكذا الحال في التثنية والجمع فآخر المعرب في هذه الصور يختلف باختلاف العوامل حكما لا حقيقة. اچھا چلو. لفظاً اور تقدیراً. ماتن نے فرمایا لفظاً اور تقدیراً. شارع علیہ رحمت اس کی ترتیب کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ اس کا نسب بنا پر تمیز ہے یا بنا پر او میاں اعتراض ہوتا ہے یا پر اعتراض ہوتا ہے کہ اگر بنا پر تمیز اس کا نسب مانتے ہیں جو نسب تو جملے کی نسبت سے واقع تمیز نسب کی جملے کی نسبت سے واقع ہوتا ہے تو یہ ان کے لیے فاعل ہوتا ہے اور مانن وہ فاعل ہوتا ہے اور لفظاً اور تقدیراً تو اس کا فاعل نہیں ہے. ہاں اور یا بنا پر مصدر کیونکہ آگے ذکر کس چیز کا ہے یختلف کا. اگر بنا پر مصدریت ان کا نسب مانتے ہیں تو وہ مشتمل نہیں یختلف مشتمل نہیں لفظ اور تقدیر پر. یعنی اگر اس کو بنا پر مصدریت کیا مطلب مفعول مطلق ہے. ہاں کہ اس کو اگر مفعول مطلق بناتے ہو تو پھر تو قاعدہ یہ ہے کہ مفعول مطلق جو ہے وہ ما قبل فعل کا ہم معنی ہوتا ہے اور وہ فعل اس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے جیسے کل جز پر مشتمل ہوتا ہے. تو یختلف کا جو لفظ ہے وہ لفظاً پر مشتمل ہے یا اس کا ہم معنی ہے یا تقدیراً پر ہے. تو یہ تو پھر مفعول مطلق بھی نہیں بن سکتا اور تمیز بھی نہیں بن سکتا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کون؟ علامہ جامی رحمۃ اللہ. ہاں کیا جواب دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں میاں دونوں ہو سکتے ہیں بنا پر تمیز بھی اور بنا پر مصدریت بنا پر مفعول مطلق بھی دونوں ہو سکتے ہیں. کیسے؟ اگر بنا پر تمیز ہم کہتے ہیں تو یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ تو فاعل نہیں ہے نسبتی جملہ کے لیے ماننا. تو اس کا جواب دیا کہ یہ فاعل ہے باعتبار مضاف محذوفہ کے لفظ و آخری ہی. ہاں یعنی مطلب یہ ہے کہ جو تمیز ہو نسبت سے جملے کی نسبت سے فعل کی جو نسبت ہوتی ہے فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف یا کسی سے تو بنا بر تمیز جو چیز منسوب ہوتی ہے اور وہ تمیز بن جائے نسبت فعل سے اس وقت وہ تمیز محول عن الفاعل ہوتی ہے یا محول عن المفعول ہوتی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ تو لفظاً تقدیراً تو محول عن الفاعل یا محول عن المفعول نہیں ہو سکتا. تو اس کا جواب دے دیے کہ ہو سکتا ہے. سمجھ آئیے کہ دیکھو یعنی یختلف لفظ آخری ہی عبارت بحذف مضاف ہے یعنی وہ اس کا جو ہے یختلف آخرہ نا بے اختلاف العوامل. تو یہ یختلف آخرہ جو ہے یہاں رکھ دو کیا چیز لفظ آخری یا یہاں رکھ دو کیا چیز تقدیر آخری. تو یہ لفظاً اور تقدیراً جو ہے یہ وہی چیز ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لفظاً کو کیا بنا دیا فاعل کس کا یختلف کے لیے. تو محول عن الفاعل ہو گیا نا.
یا تقدیر کو بھی اسی طرح بنا دیا، محول الفاعل ہو گیا نا. چلو جی آگے. اور یا یہ منصوب ہے بنا بر مفعول او علی المصدریت، یا منصوب بنا بر مصدریت ہے. بولو. تو یہاں پر اعتراض ہوگا کہ مفعول مطلق تو فعل مذکور پر مشتمل ہوگا اس پر. تو شارح علیہ رحمت نے اس کا جواب دیا کہ یہ بھی بنا پر مصدریت منصوب ہے، اور فعل مذکور جو اس پر مشتمل نہیں، تو مشتمل ہے بنا پر مضاف محذوف مانو گے. ہاں یعنی اصل جو مفعول مطلق ہے وہ محذوف ہے یہاں پر. سمجھ میں آ گئی ہے. اور یہ مفعول مطلق کے لیے کیا واقع ہوتے ہیں؟ ہاں سمجھ میں آ گئی ہے. تو ان کو مفعول اصل وہ جو مفعول مطلق تھا اس کو حذف کیا، تو اس کو اس کے قائم مقام قرار دے دیا. لفظاً و تقدیراً کو اس کا قائم مقام قرار دے دیا. تو اس لیے گویا کہ یہ مفعول مطلق کے قائم مقام ہیں. لیکن اصل اگر نکالو گے تو اصل پھر یوں بنے گا کہ یختلف اختلاف لفظ یا یختلف اختلاف تقدیر. تو اختلاف تو ٹھیک ہے نا، وہ تو مفعول مطلق ہے نا، اس کا فعل کا ہم معنی بھی ہے. سمجھ آ گئی؟ چلو جی. صبا علی تمیز یہ منصوب کیے گئے ہیں لفظاً اور تقدیراً بنا بر تمیز ہے. یختلفا لفظ آخری کے مختلف ہو، لفظ آخری اس کا آخری لفظ ہو، تقدیرہ یا مختلف ہو اس کی تقدیر، تقدیراً اختلاف ہو. اول المصدریت یا یہ منصوب کیے گئے ہیں بنا بر مصدریت ہے. یختلفا اختلاف لفظ اور تقدیر ہاں کہ مختلف ہو جائے گا آخر مورب اختلاف لفظی کے ساتھ اور اختلاف تقدیری کے ساتھ. ہاں. اب اختلاف اس سے پتہ لگ گیا کہ اختلاف کی دو قسمیں ہو گئی ہیں. آخر مورب کے آخر کے اختلاف کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو قسمیں ہو گئی. ایک اختلاف لفظی اور ایک اختلاف تقدیری. یہ تو متن نے بتا دیا لیکن مثالیں تو نہیں دی ہیں نا، تو علامہ جامی اس کی مثالیں دیتے ہیں. چلو جی. فرماتے ہیں کہ والاختلاف لفظا اختلاف لفظی کما فی قول، کما سے اس کی مثال دیتے ہیں. کما فی قول کا جس طرح ہمارے قول میں جاءنی زید و رأیت زیدن و مررت بزید. ہاں یہ اب لفظی اختلاف ہے. زید کا لفظ مختلف ہو گیا نا، کبھی رفع ہے، کبھی نصب ہے، کبھی. چلو جی. و تقدیرن یا اختلاف تقدیری کما فی قول کا جیسے ہمارے قول میں جاءنی فتن و رأیت فتن و مررت بفتن. ہاں تو اب یہ تو تینوں حالتوں میں فتن فتن فتن، لیکن کہتے ہیں یہاں تقدیری کیونکہ یہ مورب ہے، اور مورب پر اگر لفظی اعراب نہ آ سکے تو اس کا اعراب پھر تقدیری ہوتا ہے. تو یہاں تو فتح ہے نا میاں، فتح الف مقصورہ نہیں ہے. سمجھ آئیے. تو جاءنی فتح رائے تو فتح مررت بے فتح. الف مقصورہ جہاں ہو تو وہاں اعراب لفظی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. اس لیے اعراب کیا بن گیا؟ تقدیری بن گیا. چلو جی. کہتے ہیں یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ فتن فتن غلط لکھا ہوا ہے. ہاں جانی فتح رائے تو فتح مررت بے فتح یوں لکھنا چاہیے. چلو جی. اس کا اصل بتا جائے کہ اس کا اصل فتح فتح ہے. جاءنی ہاں رأیت فتح میں جو ہے تو اس کا اصل فتح یا ہے. ہاں. اور مررت بفتح میں ہے تو اس کا اصل فتح ین ہے. ہاں. تو ہوا کیا؟ انقلبت الیاء الفا، وہ جو آخر میں یا ہے وہ ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے تبدیل ہو گیا. تو کیا بن گیا؟ فتح. تو اب فتح جب ہو گیا الف مقصور آ گیا نا، تو اب اعراب لفظی آ سکتا ہے. چلو جی. فصار الاعراب تقدیریا، لہذا لفظی اعراب جب اب نہیں آ سکتا تو اعراب کیا بن گیا؟ چلو جی. ہاں یہ اب ایک اور اعتراض کا جواب دے دیا. اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ جان رأیت احمدہ و مررت باحمدہ میں تو اختلاف نہیں آ گیا ہے. تو اس کا جواب دیا کہ یہ اختلاف لفظی عام ہے.
اسی طرح جان رأیت مسلمین و مررت بمسلمین، ہاں تو اس میں اختلاف عوامل تو ہو گیا، لیکن لفظ میں اختلاف آیا ہے. نہیں آیا. ہاں چلو جی. تو اسی طرح کا جواب دیا کہ اختلاف لفظی اور تقدیری عام ہے، حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. ہاں حقیقی ہو یا حکمی ہو. کما اشرنا الیہ، ہاں. جس طرح ہم نے اس کو اشارہ کیا لئلا ينتقضا، تاکہ نقض وارد نہ ہو جائے بمثل قولنا رأیت احمد و مررت باحمد، وقولنا، اور نقض وارد نہ ہو جائے ہمارے اس قول پر کہ رأیت مسلمین و مررت بمسلمین، یا رأیت مسلمین و مررت بمسلمین. ہاں تثنیہ ہو یا جمع ہو. فإنه قد اختلف العوامل فیہ، عوامل کا اختلاف تو ان میں آ چکا ہے، لیکن ولا اختلاف فی آخر احمد حقیقتاً، تو کیا ہوگا؟ حکمن ہوگا. چلو فإن فتحة أحمد کہ احمد کا فتح بعد الناصب، ناصب کے بعد علامت النصب، کیونکہ غیر منصرف ہے نا، تو غیر منصرف کے اوپر تو کیا ہوتا ہے؟ تنوین اور کسرہ، یہ دونوں تو نہیں آ سکتے. تو حالت نصبی میں نصب تو آ سکتا ہے نا، تو عامل ناصب کے بعد اگر آ جائے نصب، فتح آ جائے تو ٹھیک ہے، یہ تو اپنے عامل کے مطابق ہے. لیکن جار کے بعد آ جائے گا نصب آئے گا، جر نہیں آئے گا. سمجھ آئیے؟ تو یہ نصب جو ہے یہ علامت جر ہے. سمجھ آ گئی؟ بقرین عامل، یہ جر ہے، جر کے حکم میں ہے. یہ قرینہ کیا ہے؟ کہ عامل جار ہے. چلو جی. بعد الجار علامت الجر ہے. وَكَذَا الْحَالُ فِي التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، اس طرح حال تثنیہ اور جمع میں ہے کہ ہاں. فآخر المعرب فی هذه الصور، بولو فآخر المعرب فی هذه الصور یختلف باختلاف العوامل حکما لا حقیقتاً. تو اس صورتوں میں بھی اختلاف حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے.